پہلے ہی لفظ الرحمن کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو الرحمن سے شروع ہوتی ہے، تاہم اس نام کو سورت کے مضمون سے بھی گہری مناسبت ہے، کیونکہ اس میں شروع سے آخر تک اللہ تعالیٰ کی صفت کو بتایا گیا ہے۔ آج ہم بتائیں گے سورہ رحمان ہندی میں۔ سورہ رحمان مدنی ہے اور اس میں 78 آیتیں ہیں۔ اس سورے میں ہماری روزانہ کی زندگی میں آنے والی پریشانی اور مشکلات کا حل موجود ہے۔ اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہم لوگوں کو دی ہیں اس کو یاد دلایا ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں جیسا کہ شکر ادا کرنے کا حق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وہی بے حد مہربان خدا ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک خاص حساب سے پابند ہیں، تارے اور درخت سب سجدے میں ہیں۔ اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی تاکہ تم تولنے میں کمی بیسی نہ کرو۔ انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھاک تولو اور تول میں کمی نہ کرو۔ اور زمین کو اس نے مخلوق کے لیے بنایا ہے جس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے گوشوں پر کلاف چڑھے ہوئے ہیں، اور جس میں بھوسے والا اناج اور خوشبودار پھول ہوتا ہے۔ تو اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے انسان کو ٹھیکرے جیسی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا فرمایا ہے۔ تو اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا بھی رب ہے۔ تو اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے 2 ایسے سمندر جاری کیے جو آپس میں ملتے ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک رکاوٹ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھ نہیں سکتے۔ تو اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں سے بڑے بڑے اور چھوٹے چھوٹے موتی نکلتے ہیں۔ تو اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کے قبضے میں رواں دواں وہ جہاز ہے جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہیں۔ تو اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جو کچھ بھی زمین پر ہے سب فنا ہونے والا ہے، اور صرف آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی جو بڑی عزت و کرم والی ہوگی۔ تو اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آسمان و زمین میں جو لوگ بھی ہیں وہ سب اسی سے مانگتے ہیں، ہر روز اس کی ایک شان ہے۔ تو اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے انسان اور جنات، ان قریب ہم تمہارے حساب و کتاب کے لیے فارغ ہو جائیں گے۔ تو اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے انسانوں اور جناتوں کی جماعت، اگر تم آسمان اور زمین کی حدوں سے نکل بھاگ سکتے ہو تو نکل بھاگو، مگر تم بغیر زبردست قوت کے نہیں نکل سکتے۔ تو اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ تو اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا اور تیل کے چھلوٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا، تو اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اس دن نہ کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ کسی جن سے۔ تو اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس دن گنہگار اپنے چہرے سے ہی پہچان لیے جائیں گے، پھر وہ پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ تو اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
یہی وہ جہنم ہے جس کو مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگائیں گے۔ تو اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا تھا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغ بہت سی ٹہنیوں والے ہوں گے۔ تو اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں میں 2 چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ تو اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان باغوں میں ہرے میوے کی 2 قسمیں ہوں گی۔ تو اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جنتی لوگ ایسے بستروں پر آرام سے تکیہ لگائے ہوں گے جن کے بستر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے پھل قریب ہی جھکے ہوئے ہوں گے۔ تو اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نظر رکھنے والی حوریں ہوں گی جن کو ان سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا نہ کسی جن نے۔ تو اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ایسی ہوں گی جیسے وہ یاقوت اور موتی ہوں۔ تو اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بھلا احسان، نیک عمل کا بدلہ احسان، بہتر اجر کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ تو اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان 2 باغوں کے علاوہ 2 اور باغ بھی ہوں گے۔ تو اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جو دونوں گہرے سبز رنگ کے ہوں گے۔ تو اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں 2 ابلتے ہوئے چشمے بھی ہوں گے۔ تو اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے، کھجور اور انار ہوں گے۔ تو اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں بھی ہوں گی۔ تو اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ خیموں میں محفوظ گوری رنگت والی حوریں بھی ہوں گی۔ تو اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا نہ کسی جن نے۔ تو اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جنتی لوگ سبز تکیوں اور خوبصورت قالینوں پر ٹیک لگائے ہوں گے۔ تو اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آپ کے پروردگار جو بڑے جلال و عظمت والے ہیں، ان کا نام بڑا ہی بابرکت ہے۔